آج کے جو گیسٹ ہیں یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا برانڈ ہے ماسٹر گروپ. اس کے ای کامرس کی تمام سیلز کو ہیڈ کرتے ہیں. آج ان سے ہم سیکھیں گے انہوں نے ماسٹر گروپ کی سیلز کو زیرو سے کہاں تک پہنچایا تھا, کیسے پہنچایا, کیا کیا اسٹریٹجی استعمال کی. اوور آل سیلز کی بات کروں تو ہم بلین پلس کے اوپر جو ہیں وہ لائے کر رہے ہیں اینولی. کتنا بجٹ ماہانہ جو خرچ ہوتا ہے اس کا؟ پی پی سی چلاتے ہیں, آپ ایڈ چلاتے ہیں. دیکھیں بجٹ جو ہے نا, بجٹ ویری کرتا ہے. سیلز کا جو وہ انفلو ہے سارا, اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں اس ٹیم میں, ان کے کیا کیا رولز ہیں, کیسے اس کا پروسیجر ہوتا ہے, لوگ آن لائن آرڈر کرتے ہیں یا انکوائری کرتے ہیں, تو آگے کیا ہوتا ہے. اب ہم روبو کال یوز کرتے ہیں کہ آٹومیٹکلی ایک کال جیسے ہی آپ نے آرڈر پلیس کیا ود ان اے منٹ آپ کو ایک کال آئے گی اور آپ کو اس کے اوپر یس نو پریس کرنا ہوگا. اچھا, آج کل جو حالات ہیں اس کے انٹرنیٹ کے, آج دن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, کیا اس کا امپیکٹ پڑا آپ کی سیلز کے اوپر؟ ڈیفینیٹلی یہ چیز امپیکٹ کر رہی ہے اور بہت بیڈلی امپیکٹ کر رہی ہے. اگر کسی نے جوتے, کپڑے, ہربل چیزیں یا کچھ بھی ایسا سیل کرنا ہے آن لائن, اس کے پاس بجٹ کم ہے, یہ کن چیزوں کو چنے شروع میں, کیسے اس کی انوینٹری تھوڑی سی مینیج کر کے اس کو کمپین لانچ کرے, اور سیلز کا فلو کیسے مینیج کرے تاکہ اس کو آہستہ آہستہ بڑھا کے ون مین شو کر کے اس کو آگے لے کے جائے. السلام علیکم, امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے, زبردست ہوں گے. دوستو, آج میں پھر بہت ایکسائٹڈ ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ ہان نو ہان پیارا ہوندا ہے. یعنی دیٹ مینس کہ جس کی ایج ہوگی تو ہم عمر لوگ پسند ہوتے ہیں. اور دوسری بات, جس بندے کا جس کام میں انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو اسی کام کے متعلقہ لوگ پسند آتے ہیں. میں چونکہ خود ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں, تو آج کے جو گیسٹ ہیں یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا برانڈ ہے ماسٹر گروپ. اس کے ای کامرس کی تمام سیلز کو ہیڈ کرتے ہیں. تو آج ان سے ہم سیکھیں گے انہوں نے ماسٹر گروپ کی سیلز کو زیرو سے کہاں تک پہنچایا تھا, کیسے پہنچایا, کیا کیا اسٹریٹجی استعمال کی. میرے خیال میں آج کے پوڈ کاسٹ میں بہت ساری چیزیں آپ کے لیے لرن کرنے والی ہوں گی. جو دوست اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تسلی سے دیکھیے گا, وقت نکال کے, تاکہ یہاں سے آپ ایکسپرٹ رائے لازمی سنیے, اور جو کیمپینس آپ اپنی لانچ کرنا چاہتے ہیں اس میں دیکھیے یہ اسٹریٹجیز کہاں پہ فٹ ہوتی ہیں. تو آج کے گیسٹ ہیں ہمارے معزز مہمان معاذ زبیری صاحب. معاذ صاحب, بہت شکریہ آپ کا, کہ میں واقعی ایکسائٹڈ ہوں کہ آپ چونکہ بالکل پیورلی میرے نیش سے ہیں تو مزہ آتا ہے باتیں کرنے کا. تھینک یو سو مچ شہزاد صاحب. بالکل اس جو آپ نے بات کی کہ بیکاز آپ کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ کافی امیزنگ ہوگی اور انٹرسٹنگ بھی ہوگی, اور لسنرس کے لیے ڈیفینیٹلی یہ کچھ وہ اس سے سیکھ کے جائیں گے. اور آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ جو بھی اس میں جو ہے میرے ایکسپیرینسز ہیں وہ میں یوتھ کے ساتھ شیئر کروں, اور جو لوگ اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور یا کریئر میں ای کامرس کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے وہ ہیلپ فل ہو. بالکل ٹھیک ہے, تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس چیز سے کہ لوگ سب سے پہلے جاننا ہی چاہتے ہیں کیا جو آپ آج جاب کر رہے ہیں اس جاب کے لیے کوئی تعلیم خاص چاہیے تھی, کیا وہ ریلیونٹ تعلیم ہوتی ہے, اور اگر ہوتی ہے تو کیسے کرنی چاہیے, آپ نے اس کو کیسے کیا تھا. اچھا, اگر میں ریلیونٹ تعلیم کی بات کروں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں بہت بڑا اس چیز کا ایڈوکیٹ ہوں کہ تعلیم ہونی ضرور چاہیے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں میں نے دیکھا ہے پاس میں کہ جو ڈفرینٹ ٹی وی چینلس پہ بھی آ کے کہتے ہیں, ڈفرینٹ انفلوئنسرز بھی اس چیز پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایجوکیشن اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, بزنس کاروبار کریں. دیکھیں, ایجوکیشن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ہے اس سے یہ آپ کو ایک بات کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے, آپ کو معاشرے میں رہنے کا طریقہ سکھاتی ہے, سلیقہ سکھاتی ہے, اور بزنس کے بہت سارے نارمز اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی آپ کو صلاحیت دیتی ہے, آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہوتی ہے. جہاں تک بات ہے ای کامرس کی, تو ای کامرس کے لیے اگر میں کہوں کہ اسپیسیفکلی کوئی ایجوکیشن چاہیے تو اسپیسیفکلی تو کوئی ایجوکیشن ایسی ہے نہیں. ہاؤ ایور اب بی ایس پروگرامز ان ای کامرس اسٹارٹ ہو چکے ہیں, پنجاب یونیورسٹی بھی وہ کرواتی ہے. اور میری جہاں تک تعلیم کا جو ہے تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ میں بائی پروفیشن جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر ڈیولپر ہوں. ٹھیک ہے, میری جو کمپیوٹر سائنسز میں ڈگری ہے, اور اس کے بعد جو ہے میں نے ایم بی اے کیا, اور
اسٹارٹ میں نے اپنے کریئر کا جو ہے ایز اے ویب ڈیولپر اسٹارٹ کیا. 2 سال میں نے ویب ڈیولپمنٹ میں جاب کی اور بہت ساری ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں اپنے ہاتھ سے. اور پھر یہ ہے کہ 2 سال کام کرنے کے بعد مجھے لگا کہ یار یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ میں اس کے اندر نا باؤنڈ ہو گیا ہوں. میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں, کچھ ایسی چیز کرنا چاہتا ہوں جس سے کچھ ویلیو ایڈ کروں, کہیں بزنس میں کوئی ویلیو ایڈ کروں. بیکاز پیچھے بیٹھ کے ویب سائٹ ڈیولپ کر دی, اب اس کو مینٹین کرنا ہے, بینر لگا دیا, امیج لگا دیا, پروڈکٹ لگا دی, یار یہ میری جو ہے نا وہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم بیک ان 2015 آئی ہیو ریئلائز کہ مجھے جو ہے نا اب کچھ اور کرنا ہے, کسی اور فیلڈ میں جانا ہے. دین اس ٹائم جو ہے امیزون اور والمارٹ, ای بے وغیرہ جو ہیں بہت اپنے بوم پہ تھے. تو میں نے کچھ ریسرچ کی اور میرا انٹرسٹ اس کے اندر بنا کہ مجھے جو ہے ای کامرس اور مارکیٹ پلیسز کو میں نے جب سرچ کیا تو مجھے لگا کہ ای کامرس ایک ایسا بزنس ہے جس کے اندر جو پاکستان میں ابھی بہت کم لوگ ہیں, اور جس ٹائم میں پاکستان میں اس چیز کا بوم آئے گا تو میں کسی اچھی پوزیشن پہ اسٹینڈنگ پہ ہوں گا. تو دین میں نے سوئچ کیا. 2 سال کا اپنا کریئر تھا, بٹ میں نے پھر زیرو سے جاب اسٹارٹ کی ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسپیشلسٹ ایک نجی سافٹ ویئر ہاؤس میں. اور وہاں سے جو ہے ڈفرینٹ میں نے کلائنٹس کو دیکھا, کینیڈین بیس کلائنٹس تھے میرے پاس, یو کے بیس کلائنٹس تھے, اور وہاں سے میں نے کافی چیزیں سیکھیں کس طریقے سے. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ہم کافی جس کو کہتے ہیں لیٹ ای کامرس میں آئے ہیں, اور بائر کی دنیا جو ہے وہ ای کامرس میں بہت پہلے سے ہے اور وہ بہت ایڈوانس ہیں. تو میں نے بہت ساری چیزیں وہاں سے سیکھیں کہ ہم کس طریقے سے جو ہے کیا اسٹریٹجیز ہمیں اپنانی چاہیے. بیکاز میں جب مارکیٹر تھا تو اوبیسلی ان کی سیلس کی رسپانسبلٹیز بھی تھی میرے اوپر, تو ان کو کس طریقے سے گرو کرانا ہے ان بزنسز کو, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں میرے لیے بہت زیادہ ایک جو ہے وہ میری کریئر میں ایک مطلب موٹیویٹر تھا کہ یار یہ چیز کرنی میں چاہتا ہوں. اور پاکستان میں جو ہے میں کہتا ہوں کہ کووڈ جو کے بعد تو ای کامرس جو ہے وہ ایسے جو ہے بوم پہ آ گیا جو کہ 5 یا 10 سال بعد شاید بعد میں آتا, بٹ وہ بوم اس کو کووڈ میں ہی مل گیا. جب سب شاپس اور چیزیں بند تھی تو ہر کاروبار جو ہے وہ آن لائن پہ آ گیا اور آن لائن سیل کرنا شروع کر دیا. تو اس سے کیا ہوا کہ بہت جلدی ہی مارکیٹ میں ای کامرس کی اویئرنیس آ گئی اور لوگوں نے اپنے بزنسز کو آن لائن ویب سائٹس بنا کے آن لائن کر دیا. بہت سارے لوگوں نے آن لائن بزنس اسٹارٹ کر دیے, کچھ نے اپنے چھوٹے چھوٹے انسٹاگرام کے پیجز بنا لیے, آن لائن سیل کرنا شروع کر دیا. اور آن لائن کا ایک ایسا بوم آ گیا اتنی جلدی, جو کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان میں اتنی جلدی آ سکے گا. جو کہ مجھے لگ رہا تھا کہ 2025 یا 30 تک شاید پاکستان میں آئے, وہ 2000 کے اندر ہی ہمارے جو ہے وہ ہمیں وہ بوم مل گیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ای کامرس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ اب جو آنے والے لوگ ہیں وہ اگر اپنا کریئر اس کے اندر بنانا چاہتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں ابھی پڑھ رہے ہیں کسی بھی فیلڈ میں, دیکھیں میں سب سے پہلے اس چیز کے اوپر میں اس چیز کا ایڈوکیٹ ہوں کہ بھائی آپ کا جو دل کرتا ہے نا آپ کو وہ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. بیکاز اگر آپ زبردستی اگر فار ایگزامپل آپ ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں بٹ آپ کے پیرنٹس آپ کو کہتے ہیں جی آپ ڈاکٹر بنیں, ٹھیک ہے, یا آپ انجینئر بنیں, اور آپ نہیں ولنگ اس میں, تو آپ زبردستی اس میں نہ جائیں. اور پیرنٹس سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی ان کو فورس نہ کریں, وہ جو چیز کرنا چاہتے ہیں ان کو وہ چیزیں کرنے دی جائیں تاکہ وہ اس کے اندر ایکسیل کر سکیں اور اپنا پوٹینشیل دکھا سکیں. وہ میں بھی شاید انہی لوگوں میں تھا, اور الحمدللہ کہ میں اس چیز کا جو ہے کئی دفعہ اپنے پیرنٹس کو اکنالج کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, کبھی بھی انہوں نے مجھے اس چیز پہ نہیں کیا کہ تم اپنا کریئر شفٹ کیوں کر رہے ہو. اور آج وہ مجھ پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ہمارا بیٹا آج کسی اسٹینڈنگ پہ ہے. تو یہی میں کہوں گا جو ہمارے ابھی ینگسٹرس ہیں, یوتھ ہے, کہ آپ جو ہے اپنے جو چیز کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے اندر فوکس کریں اور اس کے اندر دل لگا کے محنت کریں, اور کوشش کریں کہ اس انڈسٹری کے جو لیڈرز ہیں ان کو اپنا مینٹور بنائیں, ان کو فالو کریں اور دیکھیں کہ وہ کیا اسٹیپس لیتے ہیں, کیا ایکشنس لیتے ہیں جس سے وہ آج کسی سکسیزفل پوزیشن پہ ہیں. تو اس کو فالو کرتے ہوئے ہی میرے خیال میں کہ آپ جو ہے اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے ایک روڈ میپ بنا سکتے ہیں. میں اگر یہاں پہ ذکر کروں کہ جو ہے ٹونی بوزان صاحب ہیں, ایک انٹرنیشنل موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور مائنڈ میپنگ کے گرو ہیں.
ان کی میں نے ایک ٹریننگ اٹینڈ کی تھی تقریباً آج سے کوئی میرے خیال میں 8-10 سال پہلے. تو انہوں نے ہمیں مائنڈ میپنگ میں یہ چیز سکھائی تھی کہ آپ اپنا 5 سال کا ایک روڈ میپ بنائیں. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمارے جو اسٹوڈنٹس میں سب سے زیادہ ایشو ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم کلیئرٹی نہیں ہوتی ہمیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آپ پوچھیں گے کیا کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں گے جی جہاں جو ہے وہ دیکھیں گے جو مواقع ملے، جہاں پہ جاب ملی، جس طرح کی جاب ملی وہ فیلڈ اپنا لیں گے. اب بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں بائی پروفیشن الیکٹریکل انجینئر ہیں، گرافک ڈیزائنر کی جاب کر رہے ہوتے ہیں. کہ یار آپ نے جو جس چیز کی تعلیم حاصل کی ہے، اگر آپ کو انفیکٹ پاکستان میں اگر وہ چیز نہیں مل رہی تو آپ اپنے آپ کو کسی اور جگہ پہ کسی اور ملک میں ٹرائی تو کر کے دیکھیں کہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز اور تھوڑی ریسرچ کریں کہ کہاں پہ اس چیز کا پوٹینشیل ہے، وہاں جائیں آپ. تو یہی میں مطلب ابھی سجیسٹ کروں گا کہ جو چیز جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہو وہ چیز آپ کو ضرور کرنی چاہیے. ماسٹر گروپ کو جوائن آپ نے کب کیا تھا، اور جب شروع کیا تو یہ جو اس کی ای کامرس کا سارا اس کا وہ ڈپارٹمنٹ ہے، یہ آپ نے شروع کیا تھا یا پہلے سے شروع ہو چکا تھا اور آپ نے اس کو لیڈ کیا بعد میں جا کے؟ دیکھیں ای کامرس ماسٹر گروپ کو میں نے جوائن کیا تھا 2017 میں، اور سنس دین اس ٹائم جو ہے وہ ایک ایجنسی تھی، اس نے ہمارا ای کامرس جو ہے میں یہ کہوں کہ میں نے ہی اسٹارٹ کیا تھا. تو ہم اس ایجنسی کے ساتھ میں کوآرڈینیٹ کرتا تھا، اور ہماری بالکل جس کو کہتے ہیں نہ ہونے کے برابر سیل تھی اس ٹائم. اور سب چیزیں ایجنسی کے اوپر رلائی کر رہی ہوتی تھیں، میں کوآرڈینیٹ کر رہا ہوتا تھا ایجنسی کے ساتھ اور چیزیں کروا رہا ہوتا تھا. تو اس ٹائم میرا ایک ویژن تھا جو کہ میں نے اونرز کے ساتھ بھی شیئر کیا کہ اس کو میں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنانا ہے. ای کامرس یہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا، اس ڈپارٹمنٹ میں اتنے لوگ ہوں گے کہ وہ سارا ان ہاؤس مینیج کر رہے ہوں گے، ہم کسی ایجنسی کے اوپر ڈپینڈیبل نہیں ہوں گے. یہ اس ٹائم میں نے ایک خواب دیکھا تھا، اور الحمدللہ اس کو جو ہے ود ان 3 ایئرس جو ہے وہ ہم نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا. ہم نے ایجنسی سے اپنی ڈپینڈنسی ختم کی اور ان ہاؤس ساری کیپیبلٹی ڈیولپ کی، ٹیم ہائر کی، اور اس سارا جو جتنے بھی مطلب ہمارے سب ڈپارٹمنٹ تھے، جس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ تھی، ویئر ہاؤس کے لوگ تھے، کال سینٹر کے لوگ تھے، ان سب کو ہائر کیا. سب کو ہائر کر کے ہم نے ڈپارٹمنٹ کو ایک اللہ کا شکر ہے ایک ایسی اسٹینڈنگ پہ کر دیا کہ جو ہماری اس دور میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا اور ایک پورے مہینے کی سیل ہوتی تھی، اس سے دگنی سے بھی زیادہ ہم ایک دن میں کرتے ہیں اب. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اور پھر اس کے علاوہ سسٹمز نہیں تھے، سسٹمز بنائے، سسٹمز کے اوپر انویسٹ کیا اور ریسرچ کی کہ کیا سسٹمز اس ٹائم چل رہے ہیں اور کن ایجنسیز، کچھ پاکستان میں کچھ لوگوں نے ایجنسیز نے اپنے سافٹ ویئرس بنائے ہوئے تھے، آرڈر انجنس بنائے ہوئے تھے، اس کے اوپر میں نے ورکنگ کی، ان کو انڈرسٹینڈ کیا اور اس طرح کی پروڈکٹ کو اپنا ان ہاؤس جو ہے وہ ڈیولپ کیا. یہ پروڈکٹ لائن کیا ہے ماسٹر گروپ آف انڈسٹریز کی جو آن لائن سیل کی جاتی ہے؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں تاثر یہ ہے جتنی بڑی سائز میں، وزن میں اور پرائس میں مہنگی چیز ہوگی اتنی اس کی سیل ہونے کے چانسز کم ہیں آن لائن. لیکن آپ کیا بیچتے ہیں اور یہ کتنا بیچ لیتے ہیں؟ اس کے ریونیو اسٹیٹس کو شیئر کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ چھوٹی بڑی چیز کا فرق ہے یا مارکیٹنگ کی اسٹرینتھ کا فرق ہے. دیکھیں پاکستان میں نا چھوٹی پروڈکٹ بیچنا میں سمجھتا ہوں آسان ہے، بیکاز 2-3 ہزار کی پروڈکٹ کے اوپر کوئی بھی رسک لے لے گا، ٹھیک ہے، ٹرائی بھی کر لے گا، نیو برانڈ ہوگا تو آپ اس کو ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریں گے. بٹ لیکن وین اٹ کمس ٹو اے بگ اینڈ لارج والیومیٹرک پروڈکٹ دین کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چانسز کم ہوتے ہیں. بیکاز اگر میں دیکھوں اپنی انڈسٹری کی بات کروں تو ایک میٹرس، آپ کو پتہ ہے کہ ایک میٹرس کا ایک والیومیٹرک پیٹ ہے، ایک سائز ہے، سائز میں بڑا ہوتا ہے. فرنیچر ہے تو فرنیچر میں جو ہے فرنیچر آئٹمس بڑی ہوتی ہیں، پورے بیڈ ہے، سائڈ ٹیبلز ہیں، ڈریسر ہے، تو پورا اس کی ایک بہت بڑی ایک رینج ہے، ٹھیک ہے، اور سائز میں والیومیٹرک ویٹ وائز بھی بڑی. تو اس کو سیل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. جب میں نے ماسٹر گروپ جوائن کیا تو سب سے بڑا میرے لیے اسٹارٹ میں ایشو بھی یہی تھا کہ میں کیسے سیل کروں گا. بیکاز میں اس سے پہلے جو ہے وہ میں چھوٹی آئٹمز ہی سیل کر رہا تھا. سافٹ ویئر ہاؤسز میں بھی جو میرے پروجیکٹس تھے ان میں اتنی بڑی کوئی ایسی آئٹم نہیں تھی. پھر اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور اپرچونیٹی تھی ماجد الفتیم سے بھی، کارپور سے.
تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار وہاں چلا جاتا ہوں, وہاں پروڈکٹ چھوٹی ہے, آسانی سے سیل کر لوں گا. یہاں فرنیچر میٹرس کیسے بیچوں گا, پتہ نہیں آن لائن لوگ لیں گے بھی کہ نہیں لیں گے. یہ تو ایکسپیرینشیل پروڈکٹ ہے, لوگ ایکسپیرینس کر کے لیتے ہیں. تو وہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اور یہ ہے کہ مجھے اپنی لائف میں چیلنجز پسند ہیں. میں اپنے آپ کو تھوڑا سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کو چیلنج نہ ملے, جہاں پہ آپ کو لگے کہ گروتھ اسٹیگننٹ ہو گئی ہے, وہاں پہ آپ کو زیادہ دن نہیں رہنا چاہیے. اور میں اس طرح کا ہی بندہ ہوں. بٹ ماسٹر گروپ میں اٹس بین 7 ایئرس کہ یہ مطلب میں یہاں پہ آج مطلب میرے 7 سال مجھے یہاں پہ پورے ہو گئے ہیں. اور وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ یہاں پہ بہت روم ہے, یہاں پہ امپروومنٹ کا بہت روم ہے. میں نے ایک برانڈ سے سٹارٹ کیا تھا, آج 7 برانڈس کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں. اور اس میں ہمارے پاس جو ہے فرنیچر سیل کرنا بیسیکلی پاکستان میں ابھی بھی سٹل بہت زیادہ مشکل ہے. بٹ سٹل لاسٹ اگر میں اسٹیٹس کی ریونیو اسٹیٹس کی بات کروں تو ہم نے فرنیچر میں بھی اپنی ریکارڈ سیلز لاسٹ ابھی نومبر میں ہم نے کلوز کی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر میں اوور آل سیلز کی بات کروں تو ہم بلین پلس کے اوپر جو ہیں وہ لائے کر رہے ہیں اینولی. تو الحمدللہ مطلب کافی ہماری جو ہے وہ مطلب اتنے والیوم کی مطلب ویٹ وائز بھی اتنے والیوم کی سیل جو ہے وہ مطلب نکالنا اور ایسی پروڈکٹ کے لیے. اور اسپیشلی آپ یہ دیکھیں جس پروڈکٹ کو لوگ سمجھتے ہیں بیچنا ممکن نہیں ہے, اتنی مشکل ہے, اور آپ اس پروڈکٹ کو بیچ کے سالانہ 1 ارب روپے کا ریونیو پروڈیوس کر لیتے ہیں. جی الحمدللہ. اور دوسری چیز میں جو یہاں پہ ابھی ایڈ کروں گا وہ یہ کہ اتنی بڑی پروڈکٹ کے لیے آبویسلی اگر آپ یہ دیکھیں کہ 5000 میٹرس کا آپ کے پاس آرڈر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی ایک گاڑی میں 10 میٹرس جاتے ہیں. ان 5000 میٹرس کو ڈلیور کرنے کے لیے آپ کو کتنی گاڑیاں چاہیے, آپ کو کتنا ٹائم چاہیے, اور ایک دن کے اندر جو ہے وہ آپ 50 سے زیادہ میٹرس ڈلیور نہیں کر سکتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ کتنا آپ کو ٹائم چاہیے. جبکہ چھوٹی آئٹم فار ایگزامپل کلودنگ ہے نا, کلودنگ کے اندر آپ کے پاس 200 سوٹ بھی آپ ایک دن میں نکال دیں گے, 500 سوٹ بھی نکال دیں گے, ان پہ 1000 سوٹ بھی نکال دیں گے. لیکن آپ کی کیپیبلٹی نہیں ہے, آپ کو بڑے ٹرکس چاہیے ڈلیور کرنے کے لیے. تو یہ ایک بہت چیلنجنگ چیز تھی جس کے اندر اللہ کا شکر ہے ہم نے کام کیا, اور اپنے ڈلیوری ٹائم کو ہم نے بہت کیا. ابھی بھی کرنٹلی ہم جو ہے 1 سے 3 ڈیز کے اندر ڈلیور کر رہے ہیں. لاہور اور کراچی کے اندر جو ہے وہ ہم نیکسٹ ڈے ڈلیوری اور ود ان 3 ڈیز میکسیمم, اگر ویکینڈ آ جائے تو ہم ڈلیور کر رہے ہیں. اور فرنیچر کے کیس میں تقریباً ہمارا 10 سے 15 دن کا ٹائم ہے. ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کیونکہ فرنیچر میں پروڈکشن ہے, ظاہر سی بات ہے ہم ایڈوانس میں تو مطلب بنا کے رکھ نہیں سکتے کیونکہ اسٹاک آبویسلی جگہ کافی لیتا ہے. تو میک ٹو آرڈر ہوتا ہے, جیسے ہی کوئی ہمیں آرڈر آتا ہے تو وہ آرڈر کوشش کرتے ہیں. ٹرانسپورٹ آپ کی ذاتی ہے؟ جی لاہور کراچی میں صرف ذاتی ہے. باقی ہم نے نیٹ ورک, ہمارا بیسیکلی ڈیلرشپ نیٹ ورک ہے بہت بڑا, تقریباً 2000 سے زیادہ آؤٹ لیٹس ہیں پورے پاکستان میں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ڈیلرشپ آؤٹ لیٹ کے تھرو جو ہے نا وہاں پہ ڈفرینٹ چھوٹے ایریاز میں, چھوٹے شہروں میں, وہاں آؤٹ لیٹس کے تھرو ہم ڈلیور کر رہے ہیں. آپ نے جب اس کی مارکیٹنگ سٹارٹ کی تو سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑا, کہاں سے آغاز کرنا پڑا تھا اس ساری پلیٹ فارم کا؟ فار ایگزامپل لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ویب سائٹ سے, اگر ویب سائٹ سے سٹارٹ کیا تو نیکسٹ قدم کون سا تھا؟ آپ نے ایگزیکٹلی نیکسٹ کیا کیا مارکیٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے؟ اچھا, ویب سائٹ جب ہم نے سب سے پہلے تو دیکھیں ویب سائٹ ڈیولپ کرنے کے اندر بھی کافی ساری چیزیں آپ کو مد نظر رکھنی پڑتی ہیں, جس کے اندر آپ کا یوزر ایکسپیرینس, میں کہتا ہوں ہمیشہ میں یوزر ایکسپیرینس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں. بیکاز کسٹمر کے لیے میں کہتے ہیں کہ جتنے کم کلکس ہوں گے اتنی زیادہ سیل آپ جنریٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جتنا آپ اس کو کمپلیکس بنا دیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ویب سائٹ پہ آپ نے ڈیولپ کر لی, آپ کوشش کریں سب سے پہلے تو اس کی رسپانسونیس کے اوپر کام کریں, ٹھیک ہے, رسپانسونیس اور اس کے اوپر یوزر ایکسپیرینس پہ. دین جب آپ نے اس کی مارکیٹنگ اسٹارٹ کرنی ہے, جب آپ کی ویب سائٹ 100% اوکے ہے اور آپ نے مارکیٹنگ اسٹارٹ کرنی ہے, تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ ٹارگیٹ کس کو کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. بینگ اے مارکیٹر, اگر آپ کو یہ نہیں پتا نا کہ میری ٹارگیٹ آڈینس کون سی ہے, تو میرے خیال میں آپ مارکیٹر نہیں ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں میری ٹارگیٹ مارکیٹ کون سی ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو انالائز کر رہے ہیں, آپ اپنی آڈینس کو دیکھتے ہیں اور وہ کن ایریاز میں فال کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر میں اپنی پروڈکٹ کی بات کروں تو میری پروڈکٹ تھوڑی ایکسپینسو ہے, تو مجھے پوش ایریاز کو ٹارگیٹ کرنا ہے. یہی اگر میں لاہور کے چھوٹے ایریاز کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دوں تو میرا ایڈ چلتا رہے گا, مجھے رسپانس کوئی نہیں آئے گا, مے بی امپریشنز آ جائیں بٹ مجھے سیلز نہیں آئیں گی. تو میرے لیے جو سب سے زیادہ اس چیز کے اندر میں فوکس کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ کی ٹارگیٹ آڈینس سلیکشن جو ہے, جیوگرافک سلیکشن اور پھر ڈیموگرافک.
وہ بہت ایکوریٹ ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے. آپ جو ہے ایسی آڈینس بنائیں اور پھر اس کے بعد ٹیسٹنگ بھی کریں. ڈفرینٹ آڈینس کے اوپر ڈفرینٹ آڈینس سیٹس بنا کے ان کے اوپر ٹیسٹنگ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میرے پاس کون سی آڈینس جو ہے وہ بہتر پرفارم کر رہی ہے. جب بھی اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ کسی بھی برانڈ میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے نیا اپنا کریئر اسٹارٹ کیا ہے, تو آپ سب سے پہلے اس برانڈ کو دیکھیں, انڈرسٹینڈ کریں. آپ کے پاس سب سے پہلے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے. میں نے کس پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس اس کے لیے کانٹینٹ کیسا ہے. آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ کی ہے, ٹھیک ہے. کانٹینٹ اگر آپ کا اچھا نہیں ہے تو آپ نہیں بیچ سکتے. اور کانٹینٹ اچھا ہے آپ کا تو میں کہتا ہوں کہ ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ یہ نہیں بیچ سکتی. اگر میں آپ کو اس چیز کی ایک ایگزامپل دوں نا کہ میں نے آج سے تقریباً کوئی 5-6 سال پہلے بائکیا, آپ نے نام سنا ہوگا, بائکیا کے ساتھ ایک پرومو کیمپین کی تھی. اس میں کیا کیا تھا کہ ہم نے نا 1 گھنٹے کے لیے ایک پروموشن لگائی تھی کہ فار ایگزامپل ایک کریزی ڈسکاؤنٹ 1 گھنٹے کے لیے ہم نے دیا. اور ٹرسٹ می کہ ہم نے جو ہے 500 یونٹ 1 گھنٹے کے اندر بیچ لیا. وہ مطلب کوانٹٹی تھی جو ہم 1 مہینے میں بھی نہیں سیل کرتے تھے, وہ 1 گھنٹے میں بھی سیل ہو سکتی ہے. صرف یہ ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے, اور اس طرح سے ان لوگوں کو ٹارگٹ کر کے آپ ان سے پوٹینشیل کسٹمرز کو چیز دکھائیں گے تو آپ کی سیلز میں وہ ضرور ریفلیکٹ کرے گی. کتنا بجٹ ماہانہ جو خرچ ہوتا ہے اس کا, جو پی پی سی چلاتے ہیں, آپ ایڈ چلاتے ہیں؟ دیکھیں بجٹ جو ہے نا, بجٹ ویری کرتا ہے, ٹھیک ہے. بجٹ انفیکٹ برانڈ وائز ویری کرتا ہے. بجٹ جو ہے کیمپین وائز ویری کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے منتھ ایسے آ رہے ہیں جس آپ کا لانس کیا ہے جو پر منتھ آپ خرچ کر سکتے ہیں بجٹ؟ دیکھیں بجٹ کا کوئی ایسا کیپ نہیں ہے. بجٹ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے سیلس ٹارگیٹ کے اوپر, ٹھیک ہے. جو سیلس ٹارگیٹ کمپنی کی طرف سے ہمیں دیا جاتا ہے اس کی بیسس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس کا 5% 10% جو بھی جس بھی برانڈ پہ فال کر رہا ہے. فار ایگزامپل فرنیچر میں زیادہ آتا ہے, فوم میں کم آتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اس کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ بجٹ فورکاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اپنے ماسٹر گروپ کے ہر ایک برانڈ کے لیے ڈفرینٹ بجٹ ہے جی جو جی آپ تعین کرتے ہیں اس کا؟ جی بالکل بالکل, ہر برانڈ ٹھیک کے ہے. لیے ڈفرینٹ بجٹ ہے. اور وہ بجٹ بھی ایز کمپیئر ٹو پرسنٹیجز جو ہے وہ ویری کر رہا ہوتا ہے. فرنیچر میں زیادہ آتا ہے پاکستان میں, کیونکہ فرنیچر جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ایک ڈیسیجن میکنگ چاہیے ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر میں نے یا آپ نے بھی فرنیچر خریدنا ہے تو آپ پہلے اس فرنیچر کو دیکھیں گے, ایڈ دیکھیں گے, گھر والوں سے ڈسکس کریں گے, کہیں کسی آؤٹ لیٹ پہ جائیں گے, وہاں جا کے دیکھیں گے, ایکسپیرینس کریں گے, اور پھر آ کے آپ کہیں گے کہ اچھا چلو اب میں آرڈر کر دیتا ہوں اس کو. اگر انفیکٹ آپ برانڈ سے بھی لے رہے ہیں نا, آپ کو ٹرسٹ ہے کہ یار بڑی اچھی چیز آئے گی برانڈ کی, تب بھی آپ جو ہے نا ایک دفعہ جا کے دیکھنا ضرور جو ہے وہ لائک کریں گے. تو یہ ایک چیز ہے کہ یہ لوگ کرتے ہیں. اچھا, پروڈکٹ لائن آپ کی سیٹ ہوگی, ویب سائٹ آپ کی بن گئی, رسپانسو یا ہر چیز اس کی ٹھیک ہوگی, اس کے بعد مارکیٹنگ آپ نے اسٹارٹ کر دی. نیکسٹ اسٹیپ کیا تھا جس میں سیلز کا جو وہ انفلو ہے سارا, اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں اس ٹیم میں, ان کے کیا کیا رولز ہیں, یہ کیسے اس کا پروسیجر ہوتا ہے؟ لوگ آن لائن آرڈر کرتے ہیں یا انکوائری کرتے ہیں, تو آگے کیا ہوتا ہے؟ اچھا, بیسیکلی کیا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کویشچن پوچھا کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں, ٹیم کیا ریکوائرڈ ہوتی ہے. ٹیم میں دیکھیں سب سے پہلے تو دیکھیں اگر ای کامرس کے اندر آپ ہیں نا, آپ کو ایک پرفارمنس مارکیٹر چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کو کوئی بندہ ایس سی او کے لیے چاہیے, ٹھیک ہے, جو آپ کے ایس سی او مینیج کرے. پھر اسی طریقے سے جو ہے آپ کو ویئر ہاؤس کے لوگ چاہیے. آپ کو آپریشنس, ای کامرس آپریشنس کے لوگ چاہیے جو ان آرڈرس کو پروسیس کر رہے ہوں, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ اس کو نا اگر میں ایزی کر دوں نا تو آپ اس کو 2 سیگمنٹ میں ڈیوائڈ کر دیں. ایک سیگمنٹ ہے جو سیل لانے کے لیے, لیڈ جنریشن کے لیے رسپانسیبل ہے, اور ایک ہے جو آپریشنز ہے جو اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے رسپانسیبل ہے. تو یہ 2 ٹیمز ہوتی ہیں بیسیکلی. تو میں نے اس طریقے سے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ ایک میری آپریشنس ٹیم ہے اور ایک مارکیٹنگ ٹیم ہے. مارکیٹنگ ٹیم جو ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہمیں سے آرڈرز لا کے دے. آرڈر لانے کے لیے ظاہر سی بات ہے, ویب سائٹ پہ کسٹمر گیا, کسٹمر جا کے پروڈکٹ دیکھی, پروڈکٹ انفارمیشن دیکھی, اینڈ دین اس کے بعد اس نے آرڈر جو ہے اگر اس کو پروڈکٹ کی سمجھ آتی ہے تو اس نے پروڈکٹ آرڈر کر دیا. دین اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ آرڈر ہمارے پاس لینڈ کر جاتا ہے. ہم اس آرڈر کو جو ہے کسٹمر کو
ایک تو آٹومیٹکلی روبو کال جاتی ہے, ٹھیک ہے, کسٹمر کو یس نو پریس کرنا ہوتا ہے کہ پریس یس فار کنفرمیشن اور پریس نو فار جو ہے اف یو آر ناٹ انٹرسٹیڈ. تو وہ جیسے ہی ہمارے پاس آٹومیٹکلی آرڈر کنفرم ہو جاتا ہے. اگر ان کیس کوئی کسٹمر نہیں بھی کر رہا ہوتا تو اس کو جو ہے وہ مینولی کال کی یعنی جاتی جب ہے. کسی کی انکوائری آتی ہے اور اس کا آرڈر آپ پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو روبوٹ کال کرتا ہے خود سے, جسے روبو کال آپ کہہ رہے ہیں, تاکہ میں لوگوں کے لیے آسان کر دوں, اور اس میں وہ اس کو یس نو کے لیے پریس کرنا پڑتا ہے تاکہ کنفرم کر لیں. جی جی جی, یہ بیسیکلی کیا ہے کہ پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ کنفرمیشن کال جو کسٹمر کو جاتی تھی وہ مینولی جاتی تھی. آرڈرز آ جاتے تھے, 50 آرڈر, 100 آرڈر, 1000 آرڈر آ گئے, مینولی کال کی جاتے تھے. بٹ اب ہم روبو کال یوز کرتے ہیں کہ آٹومیٹکلی ایک کال جیسے ہی آپ نے آرڈر پلیس کیا ود ان اے منٹ آپ کو ایک کال آئے گی اور آپ کو اس کے اوپر یس نو پریس کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. وہ آپ کو کہے گا کہ فار آرڈر کنفرمیشن پریس یس, اف یو ڈونٹ وانٹ انٹرسٹیڈ ان اٹ تو پریس نو. تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا آرڈر کنفرم ہمارے پاس آٹومیٹکلی ہو جائے گا, ہمیں آپ کو دوبارہ کنفرم کرنے کی ضرورت اور نہیں. یہ روبو کال کے لیے کون سی ٹیکنالوجی یا سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں, اور پیچھے اس کے جو سی آر ایم ہوگا آپ کے پاس شاید, جی جی تو سی آر ایم میں اس کو وہ انٹریکٹ کرتا ہے روبو کال سے آٹومیٹک. جی ہاں, ایک لوکل ہی کمپنی کا ہم جو ہے وہ روبو کال کا سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں جو کہ انٹیگریٹڈ ہے ہمارے اپنی پروڈکٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے, جو ہم نے اپنا آرڈر انجن بنایا ہوا ہے. وہ سافٹ ویئر پہ جیسے ہی ہمارے پاس کسٹمر کنفرم کرتا ہے تو ایک تو ہمارے سسٹم کے اندر وہ مارک ہو جاتا ہے کنفرم, اور اس کے بعد کسٹمر کو ایک فوراً امیڈیٹلی ایس ایم ایس جنریٹ ہو جاتا ہے کہ یور آرڈر ہیز بین کنفرمڈ, ٹھیک ہے. اور جیسے ہی وہ آرڈر کنفرم ہوتا ہے تو ہماری آپریشنس ٹیم کے پاس وہ اس میں لینڈ کر جاتا ہے کہ یہ آرڈر کنفرم ہے. وہ فوری طور پہ ڈسپیچ کے لیے جو ہے موو کر دیا جاتا ہے, اور ڈسپیچ میں جب موو کرتا ہے تو پھر اوبیسلی ڈسپیچ ٹیم اس کو دیکھتی ہے کہ ہمارے ویئر ہاؤس ٹیم سے کنیکٹ کرتی ہے, اور ویئر ہاؤس ٹیم سے کنیکٹ کرنے کے بعد ویئر ہاؤس کو وہ اسائن ہو جاتا ہے. اور اب ویئر ہاؤس جو ہے وہ اپنی اویلیبلٹی دیکھتا ہے کہ یہ پروڈکٹ میرے پاس اویلیبل ہے, تو وہ اس پروڈکٹ کو جو ہے امیڈیٹلی جو ہے وہ ڈسپیچ کر دے گا. ادروائز اگر وہ پروڈکٹ ویئر ہاؤس میں اویلیبل نہیں ہے تو ہم پیچھے فیکٹری سے جو ہے اس کو ڈیمانڈ کر لیتے ہیں, اور نیکسٹ ڈے ہمارے پاس وہ آرڈر ریسیو ہو جاتا ہے, اینڈ دین پھر ہم ڈسپیچ کر دیتے ہیں. اور سارے کے سارے جو آرڈرز ہیں سی او ڈی پہ ہیں. سی او ڈی اور کیش آن ڈلیوری سوری کیش آن ڈلیوری اور جو پیڈ آرڈرز ہیں یہ دونوں آپشن ہمارے پاس اویلیبل ہیں. اور اس ٹائم تو بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں پیڈ آرڈر جو ہیں وہ ایڈوانس پیمنٹ کا پاکستان میں ٹرینڈ بہت بڑھتا جا رہا ہے. جب میں نے شروع میں جب یہ ایڈوانس پیمنٹ لگایا تھا تو ہمارے پاس تقریباً 2-3% صرف آرڈر آتے تھے جو ایڈوانس پیمنٹ میں ہوتے تھے, اور 98% تقریباً آرڈر جو ہے وہ سی او ڈی پہ ہوتے تھے. ابھی کرنٹ اگر میں آپ کو اسٹیٹس بتاؤں تو 24% جو ہے وہ پیڈ آرڈر ہے, اور باقی ریمیننگ جو ہے وہ سی او ڈی کے اوپر ہے. تو ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ کارڈ سے پیمنٹ پہ جو ہے وہ زیادہ اب ریلائی کر رہے ہیں, بیکاز آپ کو پتہ ہے کیش ہینڈلنگ مشکل ہو جاتی ہے, اور پھر سم ٹائمز جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل اس طرح سے بھی ہے کہ اگر آپ نے پروڈکٹ بڑی لینی ہے, ٹھیک ہے, اگر تو فار ایگزامپل آپ نے 2-3 ہزار کی پروڈکٹ لینی ہے تو وہ تو آپ 2-3 ہزار آپ ہر وقت کیری کر رہے ہوتے ہیں. بٹ اگر آپ نے 1 لاکھ روپے کی پروڈکٹ لینی ہے تو 1 لاکھ تو کیش آپ ہر وقت کیری نہیں کر رہے. پھر سم ٹائمز کیا ہے کہ آپ آفس ہیں, آپ کے گھر پہ آرڈر پہنچ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ یار کیش تو میرے پاس ہے, تو وہ تو گھر پہ میں نے کسی کو دیا نہیں. اب گھر پہ کوئی ریسیو کر رہا ہے, پیرنٹس ریسیو کر رہے ہیں یا کوئی بھی ریسیو کر رہا ہے, تو وہ کیسے 1 لاکھ روپیہ وہاں پہ پیمنٹ اس کو کرے گا. تو بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس چیز پہ اب موو کر گئے ہیں. اچھا, کیا کوئی انسٹالمنٹ پلان بھی آپ کا ہے جو آپ آفر کرتے ہیں ویب سائٹ پہ, جو لوگ بائی کرتے ہیں انسٹالمنٹس میں پے کر سکیں؟ جی جی بالکل, انسٹالمنٹ پلان جو ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. اب بلکہ میں آپ کو ایک کہتا ہوں کہ ہمارے پاس نا پاکستان میں کچھ پلیئرز ہیں جو بی این پی ایل سولوشن دے رہے ہیں, بائی ناؤ پے لیٹر, ٹھیک ہے. بینک الفلاح نے بھی ابھی ریسنٹلی لانچ کیا ہے. وہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے پیمنٹ جو ہے وہ کسٹمر نے فرسٹ اپنی انسٹالمنٹ پے کرنی ہے, باقی کی پیمنٹ جو ہے وہ آپ نے 3 انسٹالمنٹ میں دینی ہے. اور برانڈ کے لیے اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایڈوانس میں, مطلب فار ایگزامپل میں بینک الفلاح کا سولوشن یوز کروں تو بینک الفلاح مجھے پوری پیمنٹ ایڈوانس میں دے رہا ہے, مجھے تو میرے پیسے مل گئے, بینگ اے برانڈ مجھے میرے پیسے آ گئے, میری سیل لاک ہو گئی. کسٹمر کو جو ہے کسٹمر سے اس نے اپنا ایک پلان جو ہے وہ سائن اپ کر لیا, اور اس کے بعد وہ اس کو جو ہے 2-3 مہینے میں وہ اس سے منتھلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ پیسے لیتا رہے گا. مارک اپ چارج کرتا ہے اس پہ؟ مارک اپ چارج کرتا ہے, بٹ مارک اپ 0% ہے 3 ماہ کے اندر. ہاں, کیونکہ موسٹلی ان کی چلتی ہیں کیمپینس چلتی ہیں جس میں 3 ماہ کے اندر وہ مارکیٹ نہیں لے رہے ہوتے. ہاں جی, اچھا, ہاں بالکل, ان کی کیمپین اس طرح سے ہے کہ جو بائی ناؤ پے لیٹر ہے نا, یہ
3 منتھس کے لیے آپ کو انسٹالمنٹ پہ دیتا ہے, اور اس میں یہ کہ 0% مارک اپ ہے, وہ برانڈ سے جو ہے وہ پروسیسنگ فی چارج کر رہا ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے کیونکہ برانڈس کی طرف سے کافی سارا اس چیز کے اوپر آبجیکشن آیا تھا, تو انہوں نے اس چیز کو شفٹ کر دیا ہے کسٹمر کے اوپر, جو کہ ایک فکس چارجز ہوتے ہیں 1500 روپے میرے خیال میں پڑتے ہیں, جو پروسیسنگ فی کے مد میں لیے جاتے ہیں. بٹ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک فیسلٹی مل رہی ہے کہ آپ کو ایک دم سے زیادہ پیمنٹ نہیں کرنی پڑ رہی اور آپ جو ہے وہ انسٹالمنٹ میں دے رہے ہیں, تو آئی تھنک وہ اتنی بڑی آپ کے لیے اماؤنٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ کو ایک فیسلٹی آپ اویل کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت کنوینئنٹ ہے, اور ہم نے جب سے اس کو ڈپلوائے کیا ہمیں بہت سارے آرڈرز اس کے اوپر آ رہے ہیں. اور اسپیشلی میں سجیسٹ کروں گا ان لوگوں کو کہ جو بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا پھر ان کی پروڈکٹ ایسی ہے جو والیومیٹرک ویٹ وائز زیادہ ہے, تو اور مطلب اس کی آرڈر ویلیو بڑی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے یہ لازمی یہ پلانز لانچ کریں. بیکاز پاکستان میں اکنامک سچویشن اس طرح کی ہے کہ ہر کسی کے پاس ایک دم سے بہت زیادہ پیسے اکٹھے نہیں ہو رہے ہوتے, تو سم ٹائمز لوگوں کو جو ہے نا فلیکسیبلٹی چاہیے ہوتی ہے. فلیکسیبل پیمنٹس کے اوپر اب پاکستان میں بہت تیزی سے جو ہے وہ لوگوں کا ٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے. بعد میں بینک الفلاح ہے, یہ بہت اچھی سروسز دے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے پاکستان میں کوئک پیمنٹس جو ہیں وہ شروع میں جو ہے وہ لانچ ہوا, اور کوئک پے کے نام سے, اور پھر اسی طریقے سے آپ کے پاس جو ہے کل پے کے نام سے, ٹھیک ہے, یہ جو ہیں بڑی اچھی سروسز ہیں. اور انہوں نے پاکستان میں جو ہے یہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ مطلب آپ انسٹالمنٹ ہاؤ ایور بینکس پہلے ٹریڈیشنلی طریقے سے دے رہے تھے, بٹ یہ جو کوئکلی انہوں نے ساری پروسیسنگ کی ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ آرڈر کریں اسی وقت یہ آپ کی انسٹالمنٹ بن گئی. پہلے آپ نے بینک سے کوئی چیز لینی تھی, انسٹالمنٹ میں لینی, آپ بینک جائیں, وہ کاغذ بھریں, ساری چیزیں, وہ ایک لینتھی پروسیس تھا. تو انہوں نے کیا کیا, پیپر ورک ختم کر دیا. ساری چیز آپ کی ویب سائٹ کے اوپر, آپ کو چھوٹا سا فارم آتا ہے, فل کرتے ہیں, اسی وقت ہی سب کچھ سائن اپ ہو رہا ہے, آپ کے لمٹ اسائن ود ان سیکنڈس ہو رہی ہے, آپ پیمنٹ اسی وقت ہی آپ اپنا آرڈر جو ہے وہ پلیس کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھا ایک جو ہے نا وہ اسٹیپ ہے, اور میں کہتا ہوں بہت اچھا کنٹریبیوٹر ہے ان ای کامرس سیکٹر کے. پاکستان میں ای کامرس کے اندر یہ چیز بہت اچھی چیز ہے. اچھا, آج کل جو حالات ہیں اس کے انٹرنیٹ کے, جیسے وی پی این کئی بار لگانا پڑتا ہے, کئی بار وی پی این بھی کام نہیں کرتے, یعنی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ نا. آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. کیا اس کا امپیکٹ پڑا آپ کی سیلز کے اوپر؟ اگر یہ امپیکٹ پڑا تو کتنا پڑا؟ اگر لوگ یہ کام کریں تو کیا اس سے ڈریں, یا اس کا کوئی رستہ موجود ہے, کیسے اس سے نپٹیں؟ بالکل, آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے. اس ٹائم یہ بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں, اس کے سولوشنس بھی مانگتے ہیں ہمارے سے. بہت سارے دوستوں کی کالز آتی ہیں کہ یار انٹرنیٹ کا بڑا ایشو چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے اس ٹائم, آپ کی سیلز کیسی جا رہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ چیز امپیکٹ کر رہی ہے, اور بہت بیڈلی امپیکٹ کر رہی ہے. اس کیس میں یہ ہے کہ میں سجیسٹ یہ کروں گا لوگوں کو کہ جو بھی ابھی آپ اسپینڈنگ کر رہے ہیں اپنی, ٹھیک ہے, آپ اس اسپینڈنگ کو فار دا ٹائم بینگ تھوڑا سا ریڈیوس کر دیں, تاکہ آپ کچھ حد تک سیو کر سکیں. بیکاز کسٹمر کو جو ہے وہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے. وہ آپ کی ویب سائٹ پہ براؤز کرتا ہے, اس کے پاس امیجز لوڈ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, اور آرڈر پلیس کرنے جاتا ہے تو آرڈر پلیس بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے. تو میں اس کیس میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنا ابھی فار دا ٹائم بینگ اپنا بجٹ ریڈیوس کریں, تاکہ جیسے آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ کو ڈبل نقصان ہو, کہ آپ کی سیلس بھی نہیں ہو رہی ہیں اور آپ کا بجٹ بھی زیادہ لگ رہا ہے, آپ کا آر او آئی خراب ہو جائے گا. تو آپ اپنے جو ہے آر او آئی کو, آر او ایس کو آپ اپنا جو ہے اگر مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی اپنا بجٹ کنٹرول کر لیں, تھوڑا سنبھال لیں. بعد میں 1-2 مہینے ٹھہر کے جب یہ تھوڑا سا مسئلہ ریزالو ہو جاتا ہے, آپ اس کے بعد اپنی اسپینڈنگ کو انکریز کر لیں. بٹ فار دا ٹائم بینگ آپ کوشش کریں کہ جو ہے بجٹ کنٹرول میں رہے, تاکہ آپ کی جو ہے, کیونکہ اوبیسلی یہ امپیکٹ تو بہت بری طریقے سے کر رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ فری لانسرز اس سے بہت زیادہ ہمارے امپیکٹ ہو رہے ہیں, اور وہ بہت زیادہ جو ہے پاکستان کا انفیکٹ نام خراب ہو رہا ہے, پاکستان سے بزنس جا رہا ہے. بنگلہ دیش اور انڈیا کو لوگ پریفر کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یار پاکستان میں تو لوگوں سے ہم کنیکٹ ہی نہیں کر پاتے. تو یہ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے میں بینگ اے ڈیجیٹل مارکیٹر ایز ویل, تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ لوگ جو ہے ابھی فی الحال برانڈس جو ہیں وہ اپنا بجٹ کنٹرول کریں, اور اتنا ہی بجٹ لگائیں جتنی سیلز آ رہی ہیں, اس ٹرینڈ کو فالو کریں, اور اتنا زیادہ بجٹ اس سینیریو میں ابھی نہ لگائیں, کیونکہ اگر آپ لگائیں گے تو آپ کا آر او آئی خراب ہوگا, آر او ایس خراب ہوگا, اور آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. معاذ بہت شکریہ. ہمارا چونکہ پوڈ کاسٹ ہے ایجوکیشنل, جس میں کوشش کرتے ہیں کہ جو آڈینس ہے وہ یہاں سے ایسے اسکل سیکھے, ان کو ایسی چیزیں ملیں کہ وہ کچھ تعین کر سکیں کہ اپنا نیکسٹ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہوں, اسے امپروو کرنا چاہتے ہوں, اس کی سیلز کو کیسے امپروو کریں. اب تھوڑا سا موضوع ہے ایسا جس میں آپ کی ایکسپرٹ رائے چاہیے.
اور یہ رائے اگر جتنی کنسائزڈ ہو, کلیئر ہو, یہ انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی. جس میں چند ایک نا ایگزامپلز ہم دے کے چھوٹے چھوٹے کام بتائیں ان کو کہ کیسے کریں. ہم نے پہلے چھوٹے چھوٹے کام بتائے ہیں بچوں کو نا, کئی چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں, یعنی جو میٹر کے بچے ہیں یہ ایسے. اور پاکستان میں تقریباً 1 لاکھ بندہ کام کر رہا ہے ہمارے یوٹیوب چینل سے سیکھ کے, اور کئی لوگ ہمارے پاس یہاں پہ آ چکے ہیں ادارے میں جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, سیکھتے ہیں. کوشش جاری ہے کہ پاکستان میں نا ہم اپنے 2 سینٹس یہاں پہ اپنے لازمی شیئر کریں اپنی کمیونٹی کے ساتھ. اگر کسی نے جوتے, کپڑے, ہربل چیزیں یا کچھ بھی ایسا سیل کرنا ہے آن لائن, اس کے پاس بجٹ کم ہے, یہ کن چیزوں کو چننے شروع میں, کیسے اس کی انوینٹری تھوڑی سی مینیج کر کے اس کو کمپین لانچ کرے, اور سیلز کا فلو کیسے مینیج کرے تاکہ اس کو آہستہ آہستہ بڑھا کے 1 من شو کر کے اس کو آگے لے کے جائے. بالکل شہزاد, آپ کا کویشچن بہت اچھا ہے. اس میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ کو ایسی پروڈکٹ سب سے پہلے چوز کریں, ٹھیک ہے, جو کسی ایک نیش کو ٹارگٹ کر لیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل پاکستان میں بیبی کلودنگ اس ٹائم بہت زیادہ جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہا ہے. ڈاگ فوڈ, کیٹ فوڈ بہت زیادہ اس ٹائم ٹرینڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ جو ہے سبسکرپشنس رکھ سکتے ہیں اپنی منتھلی کہ میرے کیونکہ یہ رپیٹ کسٹمر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ فار ایگزامپل کیٹ فوڈ سیل کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ کسٹمرس کو سبسکرائب کر لیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس جاب پہ فرض کیا نہ ہوتے تو آپ آج کیا کرتے, یعنی آپ کے ذہن میں یہی آئیڈیا ہوتا, آپ کیا چنتے؟ دیکھیں, اگر میں ای کامرس میں نہ ہوتا یا جاب میں نہ ہوتا تو پرائیویٹ, اگر میں اپنا کوئی بزنس بھی کر رہا ہوتا تو میں بیسیکلی یا تو بیبی کلودنگ کے اندر, کیونکہ میں بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ لیتا ہوں کہ یہ اس ٹائم بہت ایک ایسی چیز ہے. کیونکہ بیبی کلودنگ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کیونکہ یہ بہت ریپیٹیڈلی چینج ہو رہا ہوتا ہے. آپ کا 1 to 3 months آپ نے بیبی کلودنگ رینج نکالی, پھر آپ نے 3 to 6 نکالی, پھر آپ نے 6 to 9 نکالی, پھر آپ نے 9 to 12, پھر 1 year, 1.5 سال, 2 سال, اس طرح سے چلتا ہے. تو یہ اتنا ریپیٹ کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ کے لیے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے جس طرح میں نے آپ کو ایگزامپل دی نا, اسپیسیفکلی لوگ پیٹس کے فوڈ کی سبسکرپشنز لیتے ہیں. میرے ابھی ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ یار میرے پاس 300 سے زیادہ سبسکرپشنز لاہور کے اندر ہے, ٹھیک ہے. مطلب اتنا لوگوں کے پیٹ کا ہے کہ آپ اگر ایک فار ایگزامپل ایک سبسکرپشن فی 5,000 روپے ہے اور اس کے بعد 300 سے زیادہ ہیں, تو آپ یہ سوچیں کہ آپ نے جس طرح ایک دودھ والا ہے نا, روز صبح بائک پہ نکلتا ہے اور جا کے 50 گھروں میں دودھ دے آتا ہے, اسی طریقے سے آپ کا کیٹ فوڈ ہے, ٹھیک ہے. آپ نے ویکلی بیسس کے اوپر ان کو فوڈ کے پیکیجز بھجوانے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے سبسکرائبرز اپنے رکھے ہوئے ہیں جو آپ سے سبسکرائب کر کے آپ کی سروسز لے رہے ہیں اور آپ ان کے گھروں پہ دے رہے ہیں, اور آپ بیٹھے بیٹھے پیسے کما رہے ہیں. آپ اپنا اسٹاک انوینٹری مینٹین کریں. پھر اسی طریقے سے اگر آپ نے فار ایگزامپل کم کیا کہتے ہیں بجٹ, آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے, دیکھیں سب سے پہلے میں آپ یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی بھی بزنس شروع کرنا ہے نا, تو اس کے لیے پہلے پلاننگ کریں. بیکاز اگر آپ کوئی بھی بزنس شروع کرتے ہیں, آپ ایک پروڈکٹ پکڑتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار میں نے ویب سائٹ بنا لی, میں نے بہت سارے لوگوں کو اس طرح دیکھا ہے, ویب سائٹ بنا لی ہے, بہت اچھی بنائی ہے, شوٹ پہ بھی خرچہ کر لیا, سب کچھ کر لیا, اب جب مارکیٹ کرنی ہے جی پیسے نہیں ہیں. یار مارکیٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, جب آپ نے شوٹ کرایا, آپ نے مال اپنا خریدا, پروکیور کر لیا, سب کچھ ہو گیا, تو آپ کے پاس جب اس پہ آپ نے اتنا پیسہ لگا دیا, تو یار مارکیٹنگ کے اوپر بھی تو آپ کو پیسہ ایک رکھنا چاہیے تھا. تو میں ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے نا, تو کوشش پہلے یہ کریں کہ آپ جو ہے نا یا تو پھر بہت اسمال اسکیل سے چلنا شروع کریں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا پیسہ جنریٹ کریں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ نے اپنی ویب سائٹ بنا لی ہے نا, تو آپ نے کانٹیکٹ بیسس کے اوپر جو ہے نا, اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل بجٹ کم ہے, ویسے تو کم بجٹ کے اوپر بھی کیمپینس چلا سکتی ہیں آپ, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو اس پہ رسپانس نہیں آ رہا نا, تو پھر آپ واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں. بہت سارے واٹس ایپ گروپس ہیں, آپ فیس بک کے اوپر گروپس جوائن کریں, ٹھیک ہے. آپ جو ہے ڈفرینٹ انسٹاگرام کے اوپر اکاؤنٹس کو اپروچ کریں, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ اپنی سروسز بیچیں. آپ بہت سارے پیجز پہ جا کے جو اس کیٹیگری سے ریلیٹڈ ہیں ان میں کمنٹس میں جا کے اپنے لنک دیں. بہت سارے لوگ وہاں پہ پرائز کیوری کر رہے ہوتے ہیں, آپ نیچے لنک اپنا پوسٹ کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. یہ کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس سے آپ اپنے بزنس کو نا بغیر پیسوں کے سٹارٹ چلا سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں. بیکاز اگر میں کہیں پہ جا کے کوئی میں نے کمنٹ پرائز کا کیا, میرے نیچے کمنٹ کے نیچے جو ہے کسی نے رپلائی کر دی ہے اور اپنا لنک دیا ہے, کم از کم میرے ذہن میں اس کا نام آ گیا کہ یار اس نام کا کوئی برانڈ ایگزسٹ کرتا ہے جس نے مجھے رپلائی کیا کہ میں بھی یہ سروسز دے رہا ہوں, آپ مجھے اپروچ کر سکتے ہیں, مجھے ان باکس کر دیں,
ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے کہ آپ کو جو ہے میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ ضرور اس چیز کو جو ہے وہ ٹرائی کریں اگر ان کیس آپ کو بجٹ کنسٹرینڈ ہے. ورنہ ادروائز یہ ہے کہ اگر آپ بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں تو جتنا پیسہ آپ جو ہے نا اپنی پریکیورمنٹ پہ اور اپنے جو ہے فوٹو شوٹس پہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ پہ لگا رہے ہیں نا, اتنا ایکویولنٹ پیسہ آپ اس کی مارکیٹنگ کے لیے بھی ضرور رکھیں. بیکاز اگر آپ نے لانچ کرنا ہی ہے, آپ نے سوچ ہی لیا ہے کہ برانڈ لانچ کرنا ہے نا, تو پھر تھوڑے سے پیسے تو ہونے چاہیے نا. یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ ایسے ہے کہ بزنس کے لیے سائٹ بنا لینا, ایسے جیسے دلہن آپ لے آئیں اور سونا بھی اسے ڈال لیں, حق مہر بھی لکھ دیں, اس کی شادی پہ بھی خرچہ کر لیں, لیکن آئندہ اس کے ساتھ زندگی جینے کے لیے پیسے نہ ہوں. بالکل بالکل, آپ نے جس کو کہتے ہیں نا بہت اچھی اگزامپل دی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے سروائیو کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو لے کے نہیں چل سکتے, تو پھر تو مطلب یہ زیادتی والی بات ہے. آپ جب بھی بزنس شروع کریں, ٹھیک ہے, آپ پلان کریں. بے شک اگر آپ کے پاس آج فائنینشیلز نہیں ہے, میں نے آپ کو کچھ طریقے بتائے ہیں کہ آپ اس طریقے سے اپنے برانڈ کو مارکیٹ کر سکتے ہیں. شروع میں ایسا کریں نا, شروع میں آپ ایسا بجٹ کر بنا لیں. لیں اپنا, ہاں اتنے پیسے میں نے خرچ کرنے اس کام کے لیے, باقی مارکیٹنگ کے لیے علیحدہ سے رکھیں بجٹ, کچھ تو ہو نا مارکیٹنگ کے لیے. یہاں پتہ مسئلہ کیا ہے, صرف موسٹلی لوگ مارکیٹنگ کے ٹائم پہ جا کے پیسہ خرچ نہیں کرتے, باقی سارا کر لیتے ہیں. بالکل, میں آپ کو وہی ایگزامپل دے رہا ہوں. میرے پاس بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ ڈفرینٹ سجیشنز لیتے ہیں, مجھے لنکڈ ان کے اوپر اپروچ کرتے ہیں کہ سر اس طرح کی کوئی سجیسٹ کر دیں, ہم نے بزنس شروع کرنا ہے. جب میں ان کو سجیسٹ کرتا ہوں وہ مجھے لنک بھیجتے ہیں, جی ہم نے ویب سائٹ بنا لی, اوپر پکچرز بھی لگا لی ہیں. آپ کو پتہ آج کل فون اتنے اچھے ہیں, اسمارٹ فون سب کے پاس ہیں, اچھا کیمرہ ریزلٹ ہے, اسی وقت ہی وہ تصویر کھینچ لیتے ہیں, اس کی اچھی تصویریں کر کے ایڈٹ کر کے فوٹو شاپ میں لگا دیں. یار یہ کوئی اتنا بڑا جو ہے نا راکٹ سائنس نہیں ہے. اصل کام ہے کہ اب آپ نے اس کو بیچنا کیسے ہے. سیلنگ جو ہے نا وہ ایک اسکل ہے, وہ ایک آرٹ ہے. وہ کس طریقے سے آپ نے کرنی ہے نا, وہ آپ کو اگر اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کی آڈینس کی آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا کہ میرے سے میرا بائر کون ہے, تو پھر آپ جو مرضی ہو, آپ جتنی مرضی اچھی پروڈکٹ ہو, آپ نہیں بیچ سکتے. بٹ اگر آپ کو وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ گر آ گیا کہ اس کو میں نے اب بیچنا کیسے ہے, تو وہ اور میری آڈینس میرا خریدار کون ہے اس پروڈکٹ کا, تو وہ آپ جو ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے نا وہ بیچ سکتے ہیں. اچھا, ایک اور بڑی مزے کی بات ہے, جو لوگ ای کامرس میں کام کرتے ہیں کہ ان کے ٹارگٹ میں خالی ایک گلی, محلہ, شہر یا ملک نہیں ہو سکتا. یہ چاہیں تو چاہے پوری دنیا میں سیل کریں. تو اگر کوئی شخص پوری دنیا میں کہیں کسی بھی علاقے کو ٹارگٹ کرنا چاہے, وہاں بیچنا چاہے, تو کیا کیا اس سے دشواریاں درپیش ہو سکتی ہیں؟ فار ایگزامپل پاکستان سے مال کو باہر بھجوانا, جو لوگ امیزون پہ سیل کرتے ہیں ان کو کئی قسم کی ڈیفیکلٹیز ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا ایسا پاسبل ہے کہ کچھ آسان راستہ جس سے لوگ یہاں سے بیٹھے باہر سیل کریں؟ بالکل, دیکھیں جو ہے ای کامرس کے اندر انٹرنیشنل ڈومین کو جو ہے وہ میں دیکھ بھی رہا ہوں, اور اس کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو لوگ بھی پلان کر رہے ہیں ایکسپورٹ کرنے کا, سب سے پہلے آپ اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ہر پلیٹ فارم کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے, امیزون کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے, اس کے فی اسٹرکچر ہے, پورا اسٹوریج اسٹرکچر ہے, کہ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ پہلے اسٹڈی نہیں کرتے اور آن بورڈ ہو جاتے ہیں, اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا امیزون نے 13,000 اکاؤنٹ جو ہے وہ پاکستان میں بلیک لسٹ کیے تھے. ان کی ریزنز بھی یہی ہیں. اور پھر ایک ہمارے یہاں پاکستانیوں میں ہوتا ہے راتوں رات امیر ہونا. وہ راتوں رات کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ کوئی بھی بندہ امیر نہیں ہوتا. آپ کی کسی بھی امیر بندے کو اگر آپ دیکھیں گے, سکسیزفل بندے کو دیکھیں نا, اس کے پیچھے ایک جرنی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ امیزون کے اوپر جانا چاہتے ہیں, آپ دبئی میں نون کے اوپر جانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ای بے پہ جانا چاہتے ہیں, آپ علی بابا پہ سے کچھ مال خرید سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ علی بابا سے بہت اچھے ریٹ کے اوپر جو ہے وہ اسٹاک پرچیز کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے لیے آسانی کی میں آپ کو ایک جو ہے اس میں بتا دیتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ علی بابا سے آپ جو بھی چیز خریدتے ہیں نا, آپ کے پاس ایک آپشن آتی ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ فار ایگزامپل اپنے امیزون اسٹور پہ بھیجنا چاہتے ہیں, آپ ای بے پہ بھیجنا چاہتے ہیں, آپ ڈائریکٹ مال وہاں پہ بھجوا دیں. آپ کو چیز پاکستان لانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ڈائریکٹ وہاں پہ بھجوائیں, وہاں سے پھر آپ جو ہے اس کو سیل کریں. اچھا, امیزون کے اوپر اکاؤنٹ بنانے کے لیے ظاہر سی بات ہے, آپ کو سب سے پہلے آپ کو برانڈ بنائیں اپنا, XYZ نام کا, اس کو رجسٹر کرائیں. آپ کو US میں برانڈ رجسٹری کروانی ہے, ٹھیک ہے. برانڈ رجسٹر کروا کے آپ نے امیزون پہ برانڈ رجسٹر کروا دیا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ وہاں کا لوکل کوئی بینک اکاؤنٹ لیں. اگر بینک اکاؤنٹ آپ کے پاس لوکل نہیں ہے تو اوبیسلی آپ کو پھر کوئی ایسا
پلیٹ فارم جو آن لائن پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، پے پال ہے، آپ پے پال کا اپنا اکاؤنٹ لیں جو آپ اس کے ساتھ لیش کریں جس میں آپ کی پیمنٹس لینڈ کریں گی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کہیں پہ بھی آن لائن سیل کرنے کے لیے انٹرنیشنلی وہ ضروری ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ وہاں پہ اپنی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کی پروڈکٹ کے اوپر کسٹمر کو کوئی کنسرن آتا ہے، آپ اس کو کیسے ریٹرن کو کیسے مینیج کریں گے، آپ اس کے لیے پہلے پلان کر لیں. اسی طریقے سے اگر آپ کو کسٹمر کی کوئی کیوری ہے، ٹھیک ہے، وہ کال کر کے آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو آپ کو کال سینٹر جو ہے اس کے لیے آپ کو اب کیا ہے کہ آپ کے پاس نا کوریئر کمپنیز کے پاس یہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں اور بڑے اچھے ریٹ کے اوپر آپ ان سے یہ چیزیں سروسز لے سکتے ہیں فلفلمنٹ. فلفلمنٹ کے لیے. یہ فلفلمنٹ کے جو ہیں وہ آپ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے اچھے ریٹس کے اوپر آپ کے لیے پاس اویلیبل ہیں، آپ وہ ان سے اویل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے میں نے جس طرح بتایا کہ آپ پروڈکٹ اپنی ایسی سلیکٹ کریں اور ایسی پروڈکٹ پریکیور کریں جس میں آپ کو لگتا ہو کہ پوٹینشیل اور اس میں میرے پاس مارجنز ہیں. بیکاز آپ جب مارکیٹ کمپیٹیٹیو پرائس رکھیں گے نا تو آپ اس پروڈکٹ کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ سیل کر سکتے ہیں. سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ آپ پروڈکٹ کو نا بڑی تھوڑی پرائس میں رکھ دیتے ہیں. اگر ایک پروڈکٹ ڈفرینٹ کمپیٹیٹرز $300 کی بیچ رہے ہیں، آپ اس پروڈکٹ کو $150 میں دیں گے نا تو فورن کسٹمر جو ہے نا وہ اس چیز کے اوپر ہوگا کہ یار اس کی شاید کوالٹی خراب ہے. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ اپنی مارکیٹ کمپیٹیٹیو پرائس رکھیں تاکہ لوگوں کو اس کے اوپر ٹرسٹ ہو. فار ایگزامپل میں کسی کلودنگ برانڈ پہ جاتا ہوں نا، 6-7 ہزار روپے کی ایک فار ایگزامپل جیکٹ ہے، ٹھیک ہے، میں کسی ایک اسٹور کے ایڈ دیکھتا ہوں جس پہ وہ مجھے کہتا ہے جی 1500 روپے کی جیکٹ ہے، میرے فوراً ذہن میں کلک کرے گا یار یہ کوالٹی دو کیا نمبر ہوگی، ہے. یہ تو بہت 2 نمبر ہے، یہ تو اس کی کوالٹی کوئی نہیں ہوگی، 1500 روپے تو یہ چارج کر رہا ہے. تو اگر آپ کی مٹیریل آپ کی چیز آپ نے بہت اچھے داموں میں جو ہے وہ پریکیور کر لی ہوئی ہے نا، پھر بھی آپ اس کو پرائس جو ہے نا اس کی مارکیٹ کمپیٹیٹیو رکھیں. ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ کوالٹی دیں. اچھا، جب یہاں سے مال کہیں باہر بھجوانا پڑے پاکستان سے تو کیا کوئی لمیٹیشن نہیں اس کی جو تنگ کرتی ہوں؟ فار ایگزامپل کوئی ایسی ریگولیشنز، کیا اس کا فلو ہوتا ہے جیسے لوگ مال باہر بھجواتے ہیں کسی ویئر ہاؤس میں پاکستان سے؟ دیکھیں، پاکستان سے اگر آپ نے بھجوانا ہے نا تو سب سے مین چیز جو ہے نا وہ آتا ہے کسٹمز کے اندر آپ کو کافی سارے سم ٹائمز ایشوز ہوتے ہیں. ان کی ایک ریگولیٹری باڈی ہے، اس کے کچھ اسٹینڈرڈس ہیں. ہر پروڈکٹ کا ایک جو ہے نا آپ کو اس کے اسٹینڈرڈس مینٹین کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سم ٹائمز جو ہے کچھ آپ کو سرٹیفکیشنز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جو پروڈکٹ بھیجنا چاہتے ہیں نا آپ اس کے بارے میں ریسرچ کریں کہ میری اس کے لیے کوئی سرٹیفکیشنز ہیں کہ نہیں. فار ایگزامپل اگر میں نے میٹرس بھیجنا ہے نا تو میٹرس کے لیے فائر ریٹارڈنٹ کی ایک سرٹیفکیشن ہوتی ہے جو US کے اندر کمپلسری ہے کہ آپ کا میٹرس فائر ریٹارڈنٹ ہونا چاہیے. تو اگر میں میٹرس یہاں سے بھیجوں گا اور وہ فائر ریٹارڈنٹ نہیں ہے تو وہ تو کسٹم جب یہاں سے کسٹم سے کلیئر کرا لوں گا، US کے کسٹم سے نہیں میں بچا سکتا اس کو. جب وہ اس کو دیکھیں گے، اس کے لیبل پہ پڑھیں گے فائر ریٹارڈنٹ لکھا ہوا ہے، اور وہ جب اس کو فار ایگزامپل اگنائٹ کرتے ہیں، کسی چیز جلانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ فوراً آگ پکڑ جاتا ہے تو وہ کہیں گے فوراً اسی وقت ہی ریجیکٹ ہوگا. تو کسٹم آپ کا اسٹاک جو ہے وہ بڑا جو ہے تھورولی چیک کرتا ہے. تو آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے جس طرح سے میں نے کہا کہ آپ اگر فار ایگزامپل علی بابا سے یا چائنا سے کوئی پروڈکٹ خرید رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹ وہ پروڈکٹ اپنے اس اسٹور کے اوپر بھجوائیں امیزون میں. ٹھیک ہے، میں لوگوں کو سجیسٹ بھی یہی کرتا ہوں کہ آپ اس پروڈکٹ کو پاکستان لا کے یہاں سے شپ کرنے کے بجائے آپ وہیں سے کرائیں، بیکاز ان کا بہت ریگولر کام ہے یہ، اور وہ ان کو پتہ ہے کہ کسٹم سے کیسے کلیئر کرانا ہے. کسٹمز میں کنیکشنز بھی ہوتے ہیں ان کے. اگر آپ کے کنیکشنز نہیں بھی ہیں تو آپ کو وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اچھا چائنیز وینڈر ڈھونڈیں، ٹھیک ہے، آپ علی بابا کے اوپر اویلیبل ہیں، آپ ان سے کوٹیشن لیں، کوٹیشن لے کے ان کو کہیں کہ مجھے US تک کی شپمنٹ کے سارے ریٹس بتا دیں. ان کے ساتھ جتنا اسٹاک آپ خرید سکتے ہیں، ان کا منیمم ایک اسٹاک لیول ہوتا ہے، وہ آپ ان سے پرچیز کر لیں منیمم لیول کے اوپر رہتے ہوئے، اور آپ اپنی سیلنگ سٹارٹ کریں، کیونکہ بیکاز کہیں سے تو شروع کرنا ہے. اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جس چیز میں آپ کے پیسے، جس چیز میں آپ کے کچھ لگا نہ ہو نا اس چیز کی آپ کو قدر نہیں آتی. تو جب آپ اپنے کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں نا تو آپ کو اس کی قدر بھی ہوتی ہے، اور آپ پھر اس چیز کے اندر سیریس بھی ہوتے ہیں کہ یار میں نے اس میں کچھ انویسٹ کیا ہے، اب مجھے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. پھر آپ کا اس چیز میں دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا معاذ، ایک لاسٹ کویشچن ہے. اگر آج سے 10-12-15 سال پیچھے جائیں، جب آپ نے پہلی بار جاب سٹارٹ کی تھی اس سے تھوڑا سا پہلے، آپ کے پاس آج کا ہی علم جتنا ہے، ایکسپیرینس وغیرہ موجود ہو، تو اتنے سال واپس اگر ریورس آپ جاتے تو کیا کرتے، کیسے سٹارٹ کرتے؟ کیا آپ کو لگا کچھ آپ نے زندگی میں کیریئر سٹارٹ کرتے ہوئے غلط کیا ہوگا، یا شاید اسپیڈ سلو ہوگی؟ اگر اب کریں گے تو کیا کریں گے؟
دیکھیں، اگر میں یہ سوچوں کہ میں یہی جو آج میرے پاس نالج ہے اور میں آج سے تقریباً کو 15 سال پیچھے چلا جاؤں، تو ڈیفینیٹلی میں بزنس کرتا، ٹھیک ہے، اور بزنس میں انویسٹ ایسی پروڈکٹ کو پکڑتا ہے، ایسی نیش کو پکڑتا جس کے اندر مجھے لگتا کہ یہاں پہ ابھی روم ہے. فار ایگزامپل میں ایک کلودنگ برانڈ کھول لوں، ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ یار آلریڈی مارکیٹ میں اتنے بڑے بڑے نام سیچوریٹڈ ہے. موجود ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، میں جتنی مرضی اچھی، ہاں انٹل اینڈ انلیس کہ میں بہت زیادہ کوئی بوتیک بنا لوں اور میرے ڈیزائن ایسے یونیک ڈیزائن ہوں جو کسی کے پاس نہ ہو، تو میں کچھ کر سکتا ہوں گا، بٹ یہ اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف انویسٹمنٹ. تو میں ایسے بزنس میں کسی میں جو ہے وہ انویسٹ کرتا جاتا جو ایک نیش بزنس ہوتا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اپنے آپ کو کوشش کرتا کہ اس میں ایکسیل کروں. بٹ آبویسلی جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کو ایکسپیریمنٹیشن کرنی پڑتی ہے. سم ٹائمز آپ کی کوئی پروڈکٹ کلک کر جاتی ہے، بٹ میں اس میں یہ چیز کہتا ہوں کہ کبھی بھی جو ہے نا ایک پروڈکٹ پہ ریلائی نہ کریں، ملٹیپل چیزیں کریں، ٹھیک ہے، ملٹیپل بزنس پروڈکٹس کو ٹرائی کریں. اپنا اسٹور بھی بنائیں تو ایسا بنائیں کہ جس میں آپ ملٹیپل چیزیں بیچ سکتے ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ یو نیور نو کہ آپ کی کون سی پروڈکٹ کلک کر جائے گی. اور ہوتا ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں. آج کل انفلوئنسر مارکیٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اگر آپ فار ایگزامپل نیا بزنس شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے مائکرو انفلوئنسرس اویلیبل ہیں جن کے 10,000 15,000 20,000 جو ہے فالوورز ہوتے ہیں، آپ ان کے تھرو مارکیٹنگ کروائیں. اور سم ٹائمس کیا ہوتا ہے، میں نے 2-3 اپنے فرینڈس میں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ انہوں نے انفلوئنسرس کے تھرو مارکیٹنگ کرائی ہے اور بہت اچھا رسپانس آیا ہے، ٹھیک ہے. تو جو لوگ اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر میں بھی مطلب اس ٹائم میں اسٹارٹ کرتا تو میں ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو اپروچ کرتا. ہاؤ ایور اس ٹائم شاید یہ چیزیں نہ اویلیبل ہوتی ہیں، بٹ جتنی آج انفلوئنسر مارکیٹنگ اسٹرانگ ہو گئی ہوئی ہے، آپ کے پاس بہت سارے مواقع ہیں اپنی پروڈکٹ کو کلک کرانے کے لیے، ٹھیک ہے. اگر آپ کا ایک فار ایگزامپل جو ہے میتھڈ نہیں چل رہا، فیل ہو گیا ہے، تو آپ دوسری اسٹریٹجی پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ پیڈ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، پی پی سی کر رہے ہیں، آپ کے پاس پی پی سی پہ رسپانس نہیں آ رہا، آپ انفلوئنسرس کے تھرو ٹرائی کریں، ٹھیک ہے. آپ جو ہے آپ واٹس ایپ کے تھرو بھی آپ سیل کر سکتے ہیں، آپ کیٹلاگ بنا کے سیل کر لیں اگر ان کیس آپ کے پاس شروع میں بجٹ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ جو ہے مطلب اپنے سرکل کو پھر کیچ کریں، اپنا نیٹ ورک بنائیں، آپ ڈفرینٹ کانفرنسز کو اٹینڈ کریں، اپنا ایک نیٹ ورک بنائیں، اس نیٹ ورک میں اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کریں. جس کو ورڈ آف ماؤتھ جنریٹ کرنا ہے نا، کچھ لوگوں کو فری پروڈکٹس دیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپ کو اس کے اوپر ریویوز لیں ان سے. کیونکہ اس ٹائم پاکستان میں نا ریویوز بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے. پروڈکٹ کی اوتھینٹسٹی ریویو کی بیسس کے اوپر ہوتی ہے. آپ نے دراز سے ایک پروڈکٹ خریدنی ہے، آپ نے کسی ویب سائٹ سے لینی ہے نا، آپ ایک دفعہ جا کے ریویو ضرور پڑھیں گے کہ یار لوگوں نے اس پروڈکٹ کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اچھے اچھے ریویوز لیں اپنے پروڈکٹ میں. بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ برانڈ لانچ کر دیتے ہیں، ایک کوئی ریویو نہیں ویب سائٹ کے اوپر ڈالا ہوتا. میں نے کہا یار اگر کسٹمر آتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یار کسی نے اس ویب سائٹ سے خریدا بھی ہے کہ نہیں خریدا، تو آپ وہ کیا دیکھے گا؟ کم از کم کوئی بھائی خود سے بنا کے ریویو ڈالو، لیکن ڈالو صحیح، تاکہ لوگوں کو کچھ تو پتہ چلے. یا اپنے اگر مطلب میں تو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ اوریجنل رکھو، ٹھیک ہے. آپ اپنے جو ہے فرینڈس کو بتاؤ کہ یار یہ پروڈکٹ ہے، میں نے بھیجی ہے آپ کو، آپ ٹیسٹ کریں، آپ اس کے اوپر مجھے اوریجنل ریویو دیں، پکچر ڈالیں، ویڈیو ڈالیں، ریویو دیں، ٹیسٹیمونیل بنا کے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر آپ ڈال سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کریں گے تو ہی آپ کا بزنس چلے گا. اور بزنس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مطلب وہی والی بات جو میں نے اسٹارٹ میں کی تھی کہ راتوں رات کچھ نہیں ہوتا. بزنس جو ہے اٹ ریکوائرز ٹائم، آپ کو ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اپنی ایوالو کرنا پڑتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اگر آپ ایوالو نہیں کرتے، آپ ایک ہی چیز کے اوپر اسٹیک ہیں کہ یار میں نے تو یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، اپنی پروڈکٹ کو انوویٹ نہیں کرتے. اگر آپ کی پروڈکٹ ایسی ہے کہ جو جس کے اندر انوویشنز ہو سکتی ہیں، آپ کریں. آپ نے نوکیا جیسا بڑا برانڈ دیکھا کہ وہ کہاں چلا گیا آج. 3310. ہاں 3310 آج بھی ابھی کل پرسوں کی ہے، کسی نے 22 سال کے بعد وہ اپنا فون 3310 کہیں سے ملا ہے اس کو، اور وہ کہتا ہے اس کے اندر 1% بیٹری ابھی بھی تھی. تو اتنا مطلب مضبوط فون تھا وہ، اور نوکیا اتنا بڑا نام تھا، کہاں گیا؟ ٹھیک ہے، ختم ہو گیا. تو اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ ایوالو نہیں کرتے. اس نے کیا کیا تھا، ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کیا تھا. جو ٹیکنالوجی کو اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایوالو نہیں کرتا، انوویشن کو اڈاپٹ نہیں کرتا ہے نا، وہ جو ہے کلیپس کر جاتا ہے. معاذ بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی ماشاءاللہ جو ساری رائے تھی بڑی مزیدار تھی، میں نے تو خیر بڑا انجوائے کیا ہے. مجھے امید ہے جو دوست سن رہے تھے دیکھ رہے تھے ان دوستوں نے انجوائے کیا ہوگا. میری کوشش یہ ہوتی ہے ایسے سوالات کروں جو سوالات سے آپ دوست آنے والے گیسٹ سے کچھ سیکھ سکیں. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کچھ سوالات شاید آپ کے ذہن میں ہوں جو میں نہ کر سکا ہوں. نیچے کمنٹس میں لازمی لکھیے گا آپ کے ذہن میں کیا سوال تھا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. انشاءاللہ کسی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کسی نئے گیسٹ سے یہ سوالات لازمی کروں گا، چونکہ آپ کے ساتھ میں بھی سیکھ رہا ہوں تو مجھے بھی اسٹل لرننگ کی ضرورت ہے.
آپ لازمی شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد دوستوں ایک نئے پوڈ کاسٹ میں نئے گیسٹ کے ساتھ کچھ نئے ایکسپیرینس کے ساتھ. اور آج کی طرح کی مزے کی انجوائمنٹ میں نے اسے انجوائے کیا. اللہ حافظ.